تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك عليه. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي وتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فرحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريق المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا.
اللهم أعزه وعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المو به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة والحوم الطير فاطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتل في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولاد
الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضنيع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني مما تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء، يا ذا الذي ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره. لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت السفينة وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. من نبي وآله. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना हैदरी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين والسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات. Slowly heading into the second half of our series, and with the workshop that's coming up. Can we just increase the volume a bit, please, if you don't mind? And with the workshop and the Wafat Majlis and then the Wiladat Majlis coming later, we have a very short time and a short frame of window to conclude our discussion. Jazakallah shukran. So, continuing with our discussion on Surah Kahf, we'd reached a point where we had said that when Allah is speaking about certain things with certain words, He uses a certain word in a meaning that is not there. And before we can start this, so that we can link it up, I will just take you very quickly through the recitation of the verses and the translation, so that you know where we are, and then we take off from there. The entire discussion of Surah Kahf starts from ayah number 9. You can see it over here on the screen. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Do you think the people of the cave are our wonderful signs? We will come back to this again, because tonight I want to start the discussion of the entire incident of Ashab Kahf. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ, we discussed this, that when these young people took refuge إِلَى الْكَهْفِ, in the cave, فَقَالُوا, and they prayed to Allah, رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً, give us rahmah, وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, and provide for us a right course. As I said, we will come back again in the next 20 minutes, inshallah. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, we made them go to sleep. فِي الْكَهْفِ, in the kahf, in the cave. سِنِينَ عَدَدًا, numerous years. And then in verse number 12, he says, ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ, then we raise them up. لِنَعْلَمَ, so that we know, أَيُّ الْحِزْبَيْنِ, which of the two groups, أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا, the two groups who are able to tell clearly how long they've been sleeping. As we mentioned last time, these four verses, 9, 10, 11, 12, are the summary of the entire incident of Ashab Kahf. And then from 13 to 26, he explains the whole thing up. He explains exactly what takes place, because that's what he says in the next verse. He says, وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ, now we are, after giving you the summary of what exactly took place. They were the young people. They went out of their places. They went to the cave. They prayed to us. We covered the years with sleep for numerous years. Now he says, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ, now we will tell you the detailed story of this. بِالْحَقِّ أَنَّهُمْ فِتْيَةٌ, they were young people. آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, that they are young people, young at heart. Last night we mentioned, we don't want to repeat it. They were in age old, but looking at their iman, God says, you, in our opinion, are young. Having said that, because now we've reached a point where God says, we will explain to you the entire story, it becomes important, following the usloob of the Quran, we will now exactly explain to you how the story works out. In order to understand the entire story of Ashab Kahf, you don't have one particular riwayat that tell you the whole story. So I have taken the liberty to select two stories, two instances, or two riwayat. One from the 6th Imam Sadiq Ali Muhammad Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, and second from Amir al-Mu'mineen salawatullahi wa salamuhu alayhi.
And these two riwayat are found in one tafsir Ali ibn Ibrahim Qumi. Ali ibn Ibrahim Qumi is one of the very recognized mufassirin, and he's got his own tafsir by the name of Tafsir Qumi. One instance and one part of this riwayat of the life history of Ashab Kab is from Tafsir of Ali ibn Ibrahim Qumi. The second is from Biharul Anwar. One narrated by the sixth Imam, one narrated by the first Imam. I've combined them to give you a complete picture कि पूरा वाक़या Ashab Kahf का क्या है. Once you understand the whole incident, then we go back to the ayat. And then we come back to our topic, mysteries of ghaib from Ashab Kahf. Then we go into the ayat, we pick out verses, we pick out words to tell you what mysteries Allah has placed in this entire event, which is hidden in His book, which is a miracle. Yeah? نحن نقص عليك نبأهم. The riwayat says, the sixth Imam and the first Imam says, one day a group, so keep yourself in mind, the surah was revealed when those three individuals from Quraysh went to Medina with the Jews. They took questions, they went to the Prophet. We want answers to this, let me know. Prophet says, okay, I'm waiting for the ayat to come down. Surah Kahf comes and he tells them, these are the general things. The general topics, the general incident has been mentioned in the Quran. The details come from the riwayat. It's exactly the case. That's how God wants His religion to be. He could have made this entire book of Quran a 1,000-page book where you don't need any Tawdi'ul Masail. You don't need any hadith. But that's not how He works. He says, I will give you the main parts. The details you have to go to my Prophet. I will tell you, Aqimus Salah, establish the prayers. But how to pray, I will not tell you. You have to go to my Prophet. Some people will go to him and say, Ya Rasulullah, hum kaise namaz padhe? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Pray as I am praying. Ruku, sujood. Quran will say, Walillahi hajjul bayt. Logo par wajib hai ki wo khane Kaaba ka hajj kare. How do you do it? You will never find in the Quran 7 tawafs. You'll never find in the Quran ihram. You'll never find in the Quran 25, 26 things that become wajib and haram when you're in the state of ihram. Who says that? The Prophet. That's how a corporate setup works. I'm giving you the rulings, now go to my manager. I'm giving you the rulings of how to fast. Kahan Quran mein likha hai ki jo hai wo itni cheezein haram hai khane peene par. I'm just telling you, kutiba alaykum as-siyam. Fasting is prescribed upon you. How to fast? You have to go to my Prophet. If you don't go to my Prophet, you'll never be able to come to me. Don't try to come to me alone. This is one exact definition and a classical dalil for wasila. Without them, you cannot come to me. You जो कहते हैं ना कि हम खुदा के पास डायरेक्ट चले जाएंगे. खुदा कहता है मुझ पे मेरे पास आने की छोड़िए. You cannot even send your fast to me. You cannot even send your salat to me without going to my representatives. Anyway, riwayat की jumla ये है कि now the Prophet says Surah Kahf aa gaya. It is a general description. The details in the ayat, in the ahadith. Which ahadith I mentioned? One from Tafsir Ali Ibrahim Qumi, and the second is from Bihar al-Anwar, one from the sixth Imam, one from the first Imam. What happens? This entire event is taking place in the Khilafat of Umar ibn al-Khattab. In Umar ibn al-Khattab ki Khilafat ke, Zahiri Khilafat ke jo hai, wo dauran ye waqia pura pesh hai. What happens? A delegation of 3 Jews come to Umar. We've been told you're the Khalifatul Muslimin, the representative of the Prophet. We have certain questions. We want to know whether your religion is a true religion. If you are able to guide us, we will be satisfied you're a true religion. Yours religion is a true one, you're a true representative. So he says, okay, come and tell me. So they come and they put forward the questions. Now for brevity, I'm not mentioning the question because then you just go too long. They put certain questions. As usual, Ittifaq al-Rawat says, around that time, Amirul Mu'minin was close by. So when these questions come and this person finds that he's unable to answer, he's not flabbergasted. How do I answer? Islam ki to chhodiye. Islam ki kisko fikr thi us waqt? Hamari abru rizi ho jayegi. We will be humiliated. I need to answer, but I don't know the answer. Dekha kya? Abul Hasan wahan hai. Ya Abul Hasan come to me. वो हमेशा आप सुनते आ रहे लौला फुलान लौला अली लौला का फुलान. But ये एक मोहरत ये होता. So he calls Ali. He says, yeah, Abul Hasan, there's some questions. Can you help me out?
So without even asking the questions, Ali says, I will answer your questions, but with one condition. If I answer all your questions, you will convert to Islam. So look, we really had serious problems. We know that you've come out, your prophet had come out with a new religion. If you answer these questions, we will turn. We will come back to Islam. He said, now ask me the question. So Riwayat batate, they start asking questions. 1, 2, 3, 4. Every question Amir al-Mu'minin is answering reaches a state when out of 3 people, 2 people say, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, Ashhadu annaka wasiyyu Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Because we know that the answer to these questions can only be indicated by the Prophet or his successor. We came to somebody who was supposed to be a successor. You've answered. We bear witness that God is one. We bear witness Muhammad is a prophet. We bear witness Annaka wasiyyu Rasulullah. You are the wasi of God. 2 people accept. One person says, Ya Abul Hasan, my heart is being inclined. It's softened towards Islam. But I still have one more question. If you can answer, that's a tipping point. I'll come over. Imam says, tell me. He says, give me the details. Your religion, your surah number 19. Surah number 18 has said, surah number 19 is Maryam. Surah number 18 is Surah Kahf. It talks about Ashab-e Kahf. Give me the details. Imam says, I'll give you the details. And now Imam starts the entire story. He says this entire incident of Ashab-e Kahf started in the 3rd century. So basically, when you look at the time, it started in the 3rd century AD, after the Christian era. We don't say AD because after death of Christ, we don't believe that Christ has died. Christian era. 3rd century of the Christian era, this incident takes place. He says the event takes place in a city called Ufsus, which in English is Ephesus. Ephesus in olden times is a city close to a place called Serkan in Turkey. So Ufsus becomes Ephesus in current day Turkey. Says us zamane ki baat hai aur mantaka Asia Minor in Turkey in this region of Ephesus, Ufsus. Says in this lived a very naked and pious king. Listen to this how it goes, yeah. So lived a very naked, very pious king, very righteous king. He eventually happens to die. When he dies, there's a clash for power amongst his siblings, amongst his children. So amongst the siblings, there's a war. There's complete disunity. That entire region is now fragmented. One group following this person, this brother, the other group following that brother. So the entire unity is now fragmented. Having noticed the fragmentation in the unity, a king from outside realizes this is an opportunity to take over the entire region. Riwayat tells us his name was Daqyanus. He builds up an army of 100,000 and attacks. See, when you see this, you realize, माज़रत चाह रहा हूँ सादात के लिए, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि मौला जो है वो किस तरह जो है वो दीन इस्लाम की तरफ हिमायत करते थे. यानी हाजिर हो चुके कि अपनी ज़ौजा जो है वो तमाचा खाए मगर ये राज़ी न थे कि दीन जो है हाथ से जाए. When you have disunity in the community, then others take advantage. दीन को बचाने के लिए, और मौला के सिलसिले में ये है, ये किसी ने पूछा मौला आप 25 साल तक जो है वो खाना नशीन थे, इतनी जो है आपको तकलीफ हुई, इतना जो है आपके साथ जुल्म हुआ, सबसे बड़ा मरहला जो दिलखराश मरहला था वो आपके इन तमाम सालों में रसूल के बाद कौन सा था? सकीफ़ा में आपको जो है आपका हक गस्ब कर दिया गया, आपको जो खाना नशीन कर दिया गया, आपके फ़ज़ाइल को जो है बयान करने से जो है पाबंदियाँ लग गई, फला फला. वो कौन सा मरहला था कि सबसे संगीन था? इमाम ने नहीं बताया कौन सा मरहला था, सिर्फ एक जुमला कहा उन्होंने. माफ करिएगा मैं उर्दू में कर रहा हूँ, आई विल कम बैक टू इंग्लिश. एक जुमला कहा, मतलब कभी जो है खुदा ऐसा ना करे कि किसी शौहर के सामने अपनी ज़ौजा को जो है वो तमाचे लगे. लेकिन मसाइब के मंजिल नहीं थे, लेकिन बयान करना है हमें कि जो मजलूमियत है इमाम की, कि दीन इतना महबूब था कि राजी थे अपनी नामूस के साथ जो है इतनी बदसलूकी हो, लेकिन दीन के साथ खिलवाड़ ना हो. इसे कहते दीनदारी, इसे कहते दिल सूजी और दीन सूजी. बहरहाल, इमाम says that in this region of Ufsus, there lived a very naked person. After his death, the entire family gets disfragmented, fragmented. This person, Daqyanus, with a large army of 100,000 people, attacks. He takes over the entire region. This person was an idol worshipper.
Now you understand, this is now in the 3rd century after Christ, in the Christian era. यानी यहाँ जो है शरीयत हजरत ईसा नाफिज है. This is the time when everybody had to turn from Taurat to Injil, from Judaism to Christianity. That means what? This is the zaman which we mentioned in the 2nd taqreer, that this is the zaman al-fatrat, where after Hazrat Isa till the arrival of the Holy Prophet, 600 odd years, there was no prophet. There was Awsiya, there were representatives of God, not Sahib Shariah. So from Hazrat Isa to the Holy Prophet, 600 odd years, no prophet of Shariat coming. This is the period where this is taking place. In this period, because Islam officially has not come, because the Prophet has not come, because the Quran has not come, the official religion of God is Christianity. This is now, if a person is Christian, he's a Muslim over there. Islam, by the original meaning, Taslim. This person comes, he's an idol worshipper, and he wants to promote idolatry and shirk. So he comes over, he takes over the entire region. First thing he does is he builds a massive fort. Then he builds a massive palace. The tradition says 4,000 pillars in that palace. Massive, grandeur. And then he says everybody now should follow the religious, the apparatus. And then he identifies 6 individuals as his wazir. So now Amir al-Mu'min is narrating this. Well, all that I'm saying is what Amir al-Mu'min is saying. He's saying he identified 6 individuals to be his wazir, to be his minister, to control the entire affairs. As soon as he reaches this point, that Jew says, Ya Abul Hasan. Because for him, it's not Amir al-Mu'min, he's still not a Muslim. He says, Ya Abul Hasan, can you tell me the names of those 6 people? He says, yes. अब बात जो इंसान विलादत के वक्त कुरान, ज़बूर, इंजील और तौरात की तिलावत कर सके, वो जो है वो 6 नाम नहीं बता सके. तो इमाम tells out the 6 names. And he says, इसका जो सरदार था, the leader of this person is by the name of Tamlikha. And keep this in mind because this name comes repeatedly 2-3 times. This identifies 6 people, and now the entire system has changed in that kingdom. What was supposed to be monotheistic religion now becomes a polytheistic religion. What was supposed to be worship of one God becomes worship of the idols. Idolatry is ruling the roost. Rawat se Imam says this man hated Christianity. So anybody following Christianity, he would try to kill them. Basically, Tawheed had gone. Shirk had come into the place. Having said that, these 6 people were having a problem. Because Rawat said these 6 people were out and out Christians. Means Muslims of that time. आज आप और हम कैसे हैं बस उसी तरह. और बहुत शिद्दत के साथ. And they are saying things changing all over the place. They are not accepting it because they are followers of the Shariat of Hazrat Isa alayhi salam, which is the main Shariat at that time. Wazir to ban gaye, minister to ban gaye, but they didn't expect these sort of changes to take place. And every day they're seeing new things. One day he will say, you have to go to the idols and bow down. The other day, Riwayat tell us again in this Riwayat, he would put idols on the gate of the city. Anybody wanting to go out, pehle sajda kariye, phir bahar jaiye. Now they're watching all this and they're finding it difficult. Tamlikha specifically because he was the most senior of them all. Till one day something happens that causes a tipping point. Riwayat says Amir al-Mu'minin saying he had ordained one day to be the day of Eid. Who? The Qiyanus, that king. In that celebration, he was watching all the programs taking place and he was standing with his ministers and wazir. One of his commanders come and says, the force of Persia, the Persian forces have entered into our borders with a massive army and they want to attack us. Tamlikha now is saying, Amir al-Mu'minin is saying, Tamlikha, so as soon as he heard this news, he begins to shake. And he begins to shiver so much that his crown falls off from his head. And Tamlikha is thinking, what kind of a leader have I got who doesn't believe in God? Now these 6 wazirs, because they're very close, they would have a rota system. Every day they would meet in somebody's house for food. It so happened that very evening was in the house of Tamlikha. So they would have food together. These 5 people come to him and sit. They find him very pensive, very reflective. Say, Tamlikha, what's wrong? He said, don't you see what is happening? Where we were,
before, when that our original king was there. And look where things are going right now. I can't tolerate this. Today, this man is so fearful that he's got no semblance of trust in God, not even in his own idols. They said, Amlika, we are also having the same problem. So we can't survive in this. Now understand, Amir al-Mu'mineen says they were ministers, ministers like your Albanese, ministers in a country, in the region, powerful. They had nufud, they had penetration, they had qudrat, they had money, they had everything that a person would want. They said, we have to stop this. So what do? So let's start promoting Christianity again. But we are in his kingdom, so we've got no option. We know there is one God. We know there is one Shariat. This is shirk. This is Buth Parasti. This is idolatry. We can't do that. So internally they started a wave, a parallel wave against the Qiyanus. Now, the Qiyanus जो है जब इंसान के पास कुदरत और पैसा आता है तो वो चकनाचूर हो जाता है, नशे में आ जाता है. And this is not just, this is Quran saying. This is Quran saying कि इंसान इन्नल इंसान लयतगा इज़ रआहु इस्तगना. This is the Quran saying. It's saying जब हम इंसान this is Allah saying, I know I've created this man. If man is given everything that he wants, he will feel he's independent of me, which I don't want. And that is why you find that no person will be given everything in life. पैसा है तो जिस्म नहीं है, जिस्म है तो बच्चे नहीं है, बच्चे है तो घर में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम नहीं है तो बाहर प्रॉब्लम. You will never find any individual. Based on what? Based on Surah Talaq. Based on Surah Talaq. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. And this verse, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. For everything he's put up a small measure. If you give everybody money, wealth, power, position, situation, everything becomes Saddam. He will revolt against us. If you give him everything, he'll become Fir'aun. Ana rabbukumul ala. I'm your greatest Lord. Worship me. Says we know if we give people everything, they will turn against us. We have to hold things back. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. We will give people according to their needs. Don't raise your needs too high. You will never get it. This world is not the place. This is the sunnat of God. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ayah number 3, Surah Talaq. Because now he had a lot of power, he went against God. Now having gone against God, the tipping point of Talmika comes. They sent a parallel movement in promoting Christianity, which was the religion of that time. Slowly, the Qiyanus comes to know, my own wazirs are going against me. My own wazirs are going against me. He tries to investigate, comes out, yes, these people are running a parallel Christianity program against your idolatry, against your shirk. At that time, he issues orders for the arrest of these 6 individuals. 6 people. Very similar, you find with Hadrat Asiya. Living in the house of Fir'aun, she turns against Fir'aun. Being the wazir of the Qiyanus, they turn against the Qiyanus. Over there, Fir'aun, what does he say? Get hold of the Asiya. And then you know how she died, yeah? The shikanja, jo torture that was taken place, Rawat tell us, and this Janab Asiya has a massive rank, huh? Rawat tell us, because of her rank and because of her steadfastness in religion, because of her standing against Fir'aun, because of her support for Musa, and the way she died. Quran mentions Fir'aun as Dhul Awtad. देखिए हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं just to हाशिए में बयान करने के लिए. Dhul Awtad. Awtad is the plural form of Watad. Watad means nails, big nails. Awtad means is the plural, nails. Watad means nail, कील ठोकते हैं ना, nail. But not those small ones, massive ones, iron ones. Why? Rawat said the reason he's called Dhul Awtad, Sahib nails. Sahib Awtad is because one of the ways he would punish people was he would take the people whom he wants to punish, put them onto the ground, take 4 massive nails, crucify them onto the ground, burning sun, and leave him. Bleeding from here, no food, no water. Slowly the life just ekes away from that individual.
just squeezed away. This is how Hazrat Asiya was killed. He says, Asiya, you cannot go against me, I'm Fir'aun. I'm telling people, Ana Rabbukumul Ala, main tumhara sabse bada parwardigar hu, and you are opposing me. Dunya, if they can oppose me, I can shut them up. But the moment mere Ahl Bayt se jo hai mukhalafat hum, I don't stand a chance. Asiya, I will have to deal with you. So deal with it. I will have to kill you. Kill me. You have to turn back. I cannot turn back. Okay, now you'll be killed. Dhul Autad. Snails into the desert. कुरान में पढ़ लीजिएगा फिर वो जो हजरत आसिया ने क्या जो है वो दुआ मांगी, 3 दुआएं मांगी, अभी वक्त नहीं है, बट रिवायत के जुमले जनाब आसिया का जो her steadfastness in the path of Musa against Pharaoh was so great in the eyes of God कि रिवायत के जुमले है कि one of the ladies who will be married to the holy prophet in Jannat will be जनाब आसिया. और आपको तो पता है ना, जनाब आसिया वन ऑफ द लेडीज की जो जनाब खदीजा के वक्त जो है हजरत ज़हरा की विलादत के लिए कुमक के लिए जब आई थी, 4 खातून में से एक खातून जनाब आसिया. ये मकाम है कि जब आप अपने दीन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर देना, फिर खुदा कहता है दुनिया में तो तुमने शिकंजा लिया, अब आखिरत में नसीब तुम्हारा हम बताएंगे. एक मर्तबा जो है, the order comes, take get hold of these 6 wazirs. They come to know now arrest is near, so they sneak out. घोड़े पर जो है, they come out of the city and they go away. That we can't stay over here now. If we stay over here, he will arrest us. He will give us 2 options, either to accept his religion or go away from Christianity. We cannot go away from Christianity, so he's gonna kill us. It's time for us to save our lives. They go out. Riwayat says they go around 3 kilometers and Tamliqa says, hello, we got a problem over here. Says what? So look, we're going in the path of God. Why are we leaving? Are we leaving because of our life? He says, no, we're not leaving because of our lives. We can give our lives, but not for nothing. There has to be a reason. Why are we? 3 kilometers, Riwayat says, they go, they stop. They take out all their finery. The ministers, you know, when you have these programs and the mayor comes in the program, they wear all those flashy stuff. You just had the King Charles going to Germany. You see how he was decked up. That is the official dress code that they have. These were ministers. They had to sneak out. So they take out all the finery. They keep it in one place. The horse in one place, they start walking. Mawla kehta hai, they kept walking so much so that the legs began to bleed. These are ministers. Aish Aram ki zindagi. But because of Iman, everything jo hai wo qurban. Khuda, everything qurban. हुसैन याद है ना, रिदा में रिदा कला महबूद सिवाक, परवरदिगार तेरी हर रजा में हम राजी हैं, तेरे सिवाय कोई महबूद नहीं. This is what it is. So they come and they leave it. They walk, the legs entirely bruised. रिवायत के जुमले खून जारी है. They sat down for some time. They noticed one shepherd to eat some water. He said, yeah, I'll give you. Where are you coming from? He said, you're coming from some distance. पानी देते, खाना दे रहा. Then Noble Sharaf, Sahib Sharaf promises you will not disclose. He says, no, we will not disclose. I will not disclose. So look, we are those 6 wazir. Oh, you are those? Okay, wazir. This is the reason. You know what? I'm having the same problem. I'm having the same problem. He is trying to enforce idolatry in the entire Mamlakat. I am an absolute follower of Hazrat Isa alayhi salam. Is it possible I can join you wherever you're going so that we can escape and keep our Iman safe? So just join us. As they started to go, his dog, the shepherd's dog, began to follow. So they told him, tell the dog, tell it to go away. Because if he starts barking and drawing attention, we could be caught up. Because people are looking for us. So he tried to shoo the dog away. The dog would not go. Shoo it away, did not go. Shoo it away, did not go. They said, hi, let him come. This dog, dog joins him. So now you got 6 wazir. You've got the 7th as a shepherd of the clutches of Daqiyanus. He goes there, they go there, they reach a place where they see a little river flowing. So how do we rest? So the eyes fall into a cave, Al-Kahf. It'll come. They go inside and it's keeping watch. As they go to lay, Allah sends Hadrat Azrael alayhi salam. Says, go and take the souls. And puts him into a sleep, which this verse keeps saying. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ will come to him. He sealed their ears, made them go to sleep.
When, how long? We know 309 years. What? But the details will come in ayah number 25. Ajab nukat hai Parwardigar Alam ke. They go to sleep for a long time, and there the story at present ends. Over here, a couple of things I would like to explain to you. देखिए, Riwayat says Malakul Maut comes and takes their soul. You have to remember, at the same time we keep hearing कि वो जो है वो 309 साल जो है वो सो गए. The reason I'm saying 309 is not because I'm vacillating. I know it's the way the Quran is mentioned, so I'm saying it in the same way. What the exact figure is, I will tell you inshallah when we come there. So they're going to sleep over there. As they're about to sleep, the Quran says we covered their ears. Having covered the ears, this entire event is now about to end. But in trying to end, there are certain discussions that Quran talks about it. And if we want to understand, so this is the entire event that takes place. They go, they sleep over there, Malakul Maut comes, takes their soul. Question over here, if Malakul Maut, Ali says Malakul Maut takes the soul, but Quran over says, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, we made them go to sleep. How does it work? See, there's an intricate relationship between sleep and death. Riwayat tell us, sleep is a minor death. Death is a major sleep. Not just the riwayat, even Quran says in Surah Zumar, which is Surah number 39, verse number 51, 52. You've heard this so many times. Says Allah, this is Quran, yeah? Says Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha. But then mutawaffa ho gaya. Wafat pa liya. It is an Arabic word. Arabic word tawaffa means something to take charge completely. किसी अम्र को आप पूरी तरह अपने घेरे में ले लेना तो उसको कहते हैं तवफ़ा. और क्योंकि मरने के वक्त परवरदिगार आलम इंसान के रूह को कामिलन ले लेता है, कोई चारा नहीं है, छुटकारा नहीं है, देयर इज नो एस्केप, इसलिए कहा जाए तवफ़ा. कोई इंसान गुजर जाता है कहते हैं तवफ़ा, मर गया. उर्दू का ट्रांसलेशन है मर गया, अरबी में मर गया का ट्रांसलेशन नहीं है. मींस ही इज बीन टेकन कंप्लीटली बाय गॉड. नाउ देयर इज नो वे आउट. वही चीज जो दुआ कुमैल में मौला फरमाते ला युमकिनुल फिरार मिन हुकूमतिक. अब फरार नहीं है. दुनिया में नमाज शब नहीं पढ़नी थी ना पढ़ा, नमाज सुबह ना पढ़नी थी ना पढ़ा, रोजा नहीं रखना था नहीं रखा, नो प्रॉब्लम, हम कुछ नहीं करेंगे, मगर एक वक्त आएंगे हम इस तरह ले लेंगे फिर ला युमकिनुल फिरार मिन हुकूमतिक. अब फिर तुम्हारे लिए बचने की जगह नहीं है. ये कब होता है? जब इंसान मर जाता है. जिंदा है मतलब हर चीज करता है, हर मुखालिफत करता है, जैसे कि खुदा है ही नहीं, हमें कोई देने वाला ही नहीं. Nobody is going to take us to task. God says no, a time will come, he will take you so completely, then la yumkinul firaru min hukumatik, then you cannot escape from us. When that happens, when the soul comes. उसीलिए लफ्ज इस्तेमाल किया तवफ़ा. Now there is no escape. इस तरह खुदा तुम्हें ले लिया कि अब जो है हत्ता, वो तो रिवायत है ना कि मरहूम जो है अपने जिंदों को मिलने आते हैं अपने घर पर शब जुमा. आज शब जुमा है, ये इश्तिबाह ना करे, हर मरहूम हर शब जुमा नहीं आ सकता. छठे इमाम की रिवायत है, ये इंसान के अमाल के ऊपर है बेस पर कि हर शब जुमा आ सकता है. कुछ अफराद है हर शब जुमा परवरदिगार आलम इजाजत देगा, कुछ है 15 दिन में एक बार, कुछ है महीने में एक बार, कुछ है साल में एक बार, कुछ है 10 साल में एक बार. दुनिया में किस तरह गुजारा खुदा फिर परमिशन देगा. ला युमकिनुल फिरार मिन हुकूमतिक, अपनी मर्जी से हम नहीं निकल सकते हैं. वो इस तरह जो है खुदा ने हमें ले लिया है. रिवायत ये आयत क्या कहती है? अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हिन मौतिहा, कि जब इंसान की मौत होती है तो खुदा परवरदिगार आलम उस पूरे रूह को जो है अपने कब्जे में लेता है. मलकुल मौत भी तो जो है खुदा का खादिम है ना. whether it's मलकुल मौत या खुदा की तरफ निस्बत, it is the same thing. मलकुल मौत अपने मर्जी से तो कुछ नहीं करता. It's upon the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah yatawaffal anfus hina mautaha. When a soul is to die, Allah takes that entire soul in his grasp. Not just the soul of a person who's dying. Look at the verse, what it says. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. And those souls who are sleeping but for whom death has not been ordained. Yani Malakul Maut comes and takes the soul of individual who's going to die and the souls of individuals who are going to sleep but whose death has not been ordained. Then the ayat says, وَالَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, and that soul on whom Allah decides death, yumsik, he holds them back. Those who are only sleeping, whose death has not come and has to go back, he sends the souls back. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, up to when? Up to the time of his death.
So when we are sleeping, the soul comes out of our body. When we are dead, the soul comes out of the body. The only difference is in death, that soul doesn't return back to the body. In sleep, it comes back to the body. In death, the severance is complete. It's completely severed, the connection between man, the body, and the soul. There is no connection left. It comes out and that's the end. In sleep, the connection is, the severance is not complete. A little bit of connection is still left when the soul comes out. And that is why you continue to breathe. The metabolism of the body continues to run. The blood continues to circulate. Why? Because there is still a slight connection between the soul that has come out of the body when a person is sleeping and the body that's lying on the bed. But when a person does, what happens? The entire metabolism stops. There's no breath. There is no motion. There is no movement of the blood. As a result of which, what happens? After a certain time, rigor mortis sets in. The hands become tight. Hello, Dr. Saab. Hands become tight. The bodies become tight. The head becomes tight. Why? After Dr. Saab. Rigor mortis sets in. The entire blood clogs up, coagulates. Why? Because there is no motion. Why is there no motion? Because now the connection between the body and the soul is completely severed. लेकिन ये चीज नींद में नहीं होती. इसके लिए रवायत के जुमले. Sleep is a minor death. Death is a major sleep. यहां जो है कहा गया कि इजराइल को भेजा गया, ले लो उनके रूह को. लेकिन वो रूह नहीं थी कि जो मलकुल मौत के वक्त देता. कहता हम इसको पकड़ के रखेंगे, पूरा कनेक्शन सेवर नहीं करेंगे, जिंदा रहेंगे. 309 साल तक they will be alive. A time will come and we will pull it back. They will still need to survive. So this, now the entire thing moves out. Let's go back, a little explanation on what we do. Let's come back over here. And this is something important. After having understood it, now this becomes simpler to understand. Very quickly, we'll move forward. What does ayah number say? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ, when the young people took refuge إِلَى الْكَهْفِ, in the cave, فَقَالُوا, and they prayed to God. Over here, they make two prayers. देखिए, मुक़र्रबान के अल्फाज में तासीर है और मुक़र्रबान के अल्फाज में हिकमत है. This is a prayer of Ashab-e Kahf. Because of the importance of the prayer, Allah has picked up the prayer and put it in the Quran. पढ़ते रहो हर साल तक जब तक दुनिया में. See what he says? He says, فَقَالُوا, जब गार में पहुंच गए, जब गुफा में पहुंच गए, जब केव में पहुंच गए, they prayed two things. رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً. Allah, give us your rahmat. एक मर्तबा परवरदिगार आलम की रहमत नसीब हाल हो जाए ना, तो फिर हर मसला हल हो जाता है. उसके लिए whenever we have this dua, they end with Ya Arham, bi rahmatika ya arhamar rahimin. क्यों? Because once the rahmat of God takes over, everything goes. When rahmat comes, adab goes away. When rahmat comes, parishani goes away. When rahmat comes, trials go away, taklif go away, बीमारियां चली जाती. Rahmat is a fundamental. अल्लाह बोलता देखो हमारे मुकर्रबीन बंदे किस तरह दुआ करते, उस तरह दुआ करो. ना को मुझे गाड़ी दो, मुझे बंगला दो, मुझे स्विमिंग पूल दो, मुझे ये मांगो, रहमत मिलेंगे तो सब चीज साथ में आ जाए. فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً. Give us rahmat. You sort out all our affairs. And look at the second one. This is so important. Specifically night of Qadr. ये शब क़द्र जो आ रही है ना, इसके ऊपर आप अमल करिएगा. Second is what? وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. And look at the translation. And provide for us a right course in our affair. Listen to this. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. हमारे उमूर को जो है दुरुस्त कर दे परवरदिगार आलम. This is the meaning. Power, wealth, position, maqam, izzat, shuhra. They've come down as paupers. They are escaping from a tyrant who's out to kill them. No money, no place to hide, no positions, no escape. All that they see is God on one side, death behind them. And they are asking God, sort out our affairs. अगर तो मैं होता ना तो मैं क्या कहता, परवरदिगारा मेरी जान बचा दे, परवरदिगारा मुझे पैसे दे दे, मुझे ऐसी जगह पहुंचा दे कि मैं सेफ हो जाऊं, मुझे जो है वो मेरी शादी करवा दे मेरे. What they said, God, you sort out our affairs. You know, sometimes what we do is we try to dictate things to God. हम जो है खुदा को सिखाना चाहते हैं कि किस तरह रफ्तार किया जाए. This is the problem in our lives. We can't see beyond our noses. So when we ask God for a specific thing, we're only asking Him for what is beyond on our noses. But little do we realize that when He asks those things and He gives it to you, another problem will come within the next 2 days.
But when God sorts out an affair, he will sort it out for years together. کبھی تو ہم جو ہے خدا پر بھروسہ رکھے کہ خدا تو جس طرح چاہے ہمارا مسئلہ حل کر. We go to a dentist. Do your clients tell you what needs to be done? You set up a plan for them, they accept it. Solicitors, where Khurram Bhai kahan hai? When some clients go to Khurram Bhai, do they tell him what to do? Or he says, look, according to your situation, this is what you need to do. Accountant hai, tax accountant, tax expert. Do you tell him what needs to do to reduce your tax liabilities? Or he says, aap ye kariye, yahan aisa mein invest kare, falan kare, you will save your taxes. Solicitor ki baat hum sunne ke liye taiyar hai. Dentist کی بات, ڈاکٹر کی بات ہم سننے کے لیے تیار ہیں. ٹیکس اکاؤنٹنٹ کی بات سننے کے لیے تیار ہو. خدا کو ہم سکھائیں گے, خدا کو ہم سکھائیں گے. Look at it, you say they're not telling save our lives. They're not telling us give us a place of refuge. They're not saying save us from this dakhyanus. They're saying you sort of your affairs, because we know when you sort bunyani and miyari. We have only looking outside our noses. We will ask you something which we know once that is done, immediately 2 days later we'll fall into another problem. Laylatul Qadr mein khuda ko na sikhaiye ga. Laylatul Qadr mein khuda ko na sikhaiye ga. Trust him. At least itna to aap trust kar sakte na jitna aap ek tax accountant ko trust kar sakte. Leave it to him. God, sort out my affairs. I leave it to you. I don't want to teach you. You are Lord. What do I teach you? لیکن نہیں, ہم سکھائیں گے. یہ کر دینا, وہ کر دینا, یہ دے دینا, وہ دے دینا. بابا ایک مرتبہ خدا پر بھروسہ رکھ کر امور اس کے ہاتھ میں چھوڑیے, پھر دیکھیں سب چیز کو سدھر. یہ اسی بار بار جو ہے مجھے وہی جملہ یاد آتا ہے آیت اللہ بہجت کا, کہ جو ہے وہ کسی نے somebody met امام زمانہ علیہ السلام, and امام زمانہ is complaining. ہمارے شیعہ جو ہے ہم کو ایک پانی کے گھوٹ برابر بھی جو ہے اہمیت نہیں دیتے. وہ اللہم عجل ولیک الفرج صرف زبان کا لک لگا ہے, ورنہ دل سے اگر جو بلاتے ہیں نا ہم کب سے آ گئے ہوتے ہیں. یہ سیم تھنگ وتھ گاڈ, بڑی بڑی بات, ارحم الراحمین, علی کل شیء قدیر, رزاق ہے, لیکن ہم اسے ٹیچ کریں گے کہ تو ہمارے ساتھ کس طرح سلوک کر. Then what he does is he says, okay, you think you're too smart, what do you want? I'll give it to you. But I know 2 days later, this is going to create a massive problem for you. You're going to come back to me again. And that is what happens. What happens in our lives? Every time one problem goes, we fall into another problem. One problem comes out, we fall into another problem. Why? Because we try to teach God to sort out our affairs according to how we want. If you leave it to him, he will sort it out that you will not have problem for a very lengthy period of time. Try it out in Laylatul Qadr. ایک مرتبہ تو ایک سال تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اتنا تو خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں. وَإِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. And when did we start? 10 past 9? بس ابھی ختم ہو گیا ٹائم. Okay. Let's go to the next one very quickly. 5-7 منٹ لے لے, پھر مصائب کی جو آج شب جمعہ ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. ابھی کیونکہ مصائب کی طرف جانا تو تھوڑا جو ہے وہ اردو کی طرف چلے جائیں پوری طرح. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ السِّنِينَ عَدَدًا. اور ہم نے ان کے کانوں پر ایک کورنگ لگا دی, ایک غلاف لگا دیا, ایک کرٹن لگا دیا, ایک پردہ لگا دیا. یہ پتہ ہے کہ کان کے سلسلے میں کیوں گفتگو ہوئی؟ وہ سو رہے ہیں تو آنکھ کی بات کر رہے ہیں نا پروردگار, کان کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہے تو سوتا ہے انسان تو اپنی آنکھ بند کر کے سوتا ہے, تو کہہ دے کہ میں نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, وہ سو گئے. کان کی کیا بات ہے؟ کان کی بات یہ ہے. یہ ایسے آپ نہیں سمجھیں گے. ایک فقہی مسئلہ بیان کروں گا تو فوراً سمجھ جائیں گے. یہ بچے جو ہے وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں نا, آپ لوگ تو فارغ التحصیل ہے مدرسے سے, تو آپ کو پتا ہے نواقص سے وضو کتنے ہیں, بہرحال جتنے بھی ہیں. ایک چیز جو وضو کو توڑتی ہے وہ یہ ہے کہ خواب, نیند. انسان جب نیند کی حالت میں ہو جائے تو جو ہے وہ خواب وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ہر مراجع ایک چیز بات کہتا ہے, ہر مرجع ایک بات کہتا ہے کہ ہر نیند جو ہے وہ وضو کو نہیں توڑتی. وہ نیند کے اتنا غالب آ جائے انسان پر کہ انسان سن نہ سکے. آنکھ بند ہو وضو نہیں ٹوٹتا اگر کان کھلے ہو تو. جب کان بند ہو جائے, جب انسان کے کانوں میں کوئی آواز نہ جائے, تو پھر وضو اتنا, نیند کا غلبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر اب یہ ناقص وضو ہو جاتا ہے. خدا بتا دے میں نے صرف ان کی آنکھ کو بند نہ کیا, سلا دیا ان کو, اور اتنی گہری نیند میں سلایا کہ 300 سال تک سوتے رہے. دیکھیں لطیف نکتہ ہے یہ.
یعنی کتنی باریکی پر خدا جو ہے غور کرتا ہے کہ کوئی آ کے نہ کہے پروردگار تو نے تو آنکھوں کو بند کر دیا، شاید کان سے وہ سن سکتے ہو، جاگ رہے ہو، کہتے نہیں ہم نے کاملاً جو ہے ان کی روح کو توفا کر لیا، ہمارے قبضے میں لے لیا اور اس طرح سلا دیا کہ کان پر پردہ کچھ سن ہی نہیں سکتے. Then we sealed up the hearing in the cave for a number of years. ثم بعثناہم، پھر ہم نے کچھ عرصوں کے، اب یہ وہ بتایا نا پروردگار کیا کہتا ہے، سنین عددہ، متعدد سالوں تک. اب دیکھیں وہ 300 اور 309 آپ سنتے آ رہے ہیں، 300 سال، 309 سال. آیت نمبر 25، ابھی تو ہم آیت نمبر 11 پر ہیں، ہمارے پاس 4-5 روز اور ہیں ورکشاپ کو نکال کے انشاءاللہ 25 تک پہنچ جائیں گے. we'll try to make it. وہاں ہم نقطہ بتائیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں روایت معصومین معجزہ نہیں ہے لیکن قرآن معجزہ ہے. حتیٰ قرآن پروردگار عالم کا کلام جو حدیث قدسی ہے وہ معجزہ نہیں ہے، قرآن معجزہ ہے. کیوں؟ وہ نقطہ آپ انشاءاللہ دیکھیے گا. آیت نمبر 12 میں پروردگار کہتا ہے ثم بعثناہم، پھر ہم نے جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے وہ سوتے ہوئے 309 سال سے پھر جگایا. کیوں جگایا؟ لنعلم، تاکہ ہم پہچان سکے، ای الحزبین، حزب یعنی گروہ، حزبین یعنی دو گروہ، ظہرین دو نماز ظہر اثر، حسنین دو حسن حسین، حزبین دو حزب، ڈیول. ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. اب مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ جب I'm just going little fast forward تاکہ جو ہے وہ آپ کو اندازہ آ جائے یہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے 9 سے لے کے 12 تک جو ہے وہ سمرائز ورژن ہے پورے واقعے کا. پھر 13ویں آیت سے جو ہے وہ ڈیٹیل میں، تو ہم نے آپ کا خاکہ تو آپ کو بتا دیا آج پورا واقعے کا، پیچھے جا رہے تاکہ جو ہے وہ 3-4 آیت جو ہے اس کی ڈیٹیلز ملے. پھر کل سے جو ہے وہ کل سے نہیں، کل تو ورک شاپ ہے، پرسوں بھی نہیں کیونکہ پرسوں وفات ہے. آفٹر دیٹ ڈے آفٹر ٹمورو، صحیح واقعہ. اوکے، تب ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، پھر ڈیٹیل میں جائیں گے، ایک ایک آیت کو لیں گے، جس طرح خدا نے لے گیا اسی طرح آپ کو لے کے چلنا ہے. ہم نے اب جب روایت کی سن لے کہ جب ان کی روح دوبارہ ڈالی گئی اور پھر ان کو جب وہ اٹھے تو وہ 7 نفر میں سے جو ہے وہ 2 گروہ بن گئے، کیونکہ گفتگو ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھا، ارے اتنی داڑھی ہو گئی تمہاری لمبی، تمہارے بال کی حالت دیکھو، تمہارے چہرے کی حالت دیکھو، یہ لباس تمہارے دیکھو کیسے ہو گئے، بال کاٹے نہیں تم نے، پتہ ہے ابھی ہم نے اٹھا، ابھی تو اٹھے، تمہاری حالت دیکھو، تم ہم سے کہہ رہے ہو تمہاری حالت دیکھو. اچھا، ارے نہر کے پاس گئے، دیکھے، ارے یار یہ تو کیا ہو گیا، اتنی لمبی داڑھی، اتنے لمبے لمبے بال، کیا بات ہے. پھر ایک مرتبہ 2 گروہ ہوگا. کتنا ٹائم ہم سو رہے تھے پتہ نہیں، کہا کہ ہمیں لگتا ہے کافی 2-4 دن سوئے ہو. دوسرا کہتے ہیں نہیں یار ابھی سوئے وہ 1-1.5 دن ہوا ہوگا، آدھا 1 دن. آدھے دن میں تو داڑھی کے بال اتنے لمبے لمبے نہیں ہو جاتے ہیں، سر کے بال جو ہے وہ باخر جیسے نہیں ہوتے، موسم ٹائم لگتا ہے اس کو. You look nice, don't worry, as long as you do the masa properly, which you should. پتہ 2 گروہ ہو گئے. پروردگار کہتا ہے ثم بعثنا، ہم نے ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا تاکہ ہم جان سکیں ان دونوں گروہ جو بن چکے وہ کیا حدس لگا رہے، کیا گیس کر رہے ہیں، ہم کتنا عرصہ جو ہے وہ زندگی کی، ہم نے کتنا عرصہ ہم سوچ. اب اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ، اور اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں. اب 309 سال اگر جو آپ سوتے رہے، do you realize what we're talking about? 309 سال سونا، کھانے کا کیا صورت حال تھی، کھانے کا کیا، پانی، what about excretion, urination, defecation, what about the metabolism of the body, how does it work? There's no food going, there's no nutrients going. Hibernation تو جو ہے وہ polar bears کرتے جن میں اتنی چربی ہوتی ہے، یہ تو چربی بھی نہیں ہے. How does it work? What happens? بہت سارے سوالوں کے جواب دینے ہمیں قرآن دے رہا ہے، سائنس دے رہا ہے، روایت دے رہی ہے. بے سب ویٹ کریے بھائی، پھر ہم آستہ آستہ لے جائیے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب ہمارے پاس جو آتی ہے نا، یہ روایت ہے، یہ معصومین کے ذریعے سے آتی ہے، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ کنیکشن خدا کی خزانے علوم سے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے پتہ ہے کیا، کہ وہ دنیا میں آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، لیکن جو امت نے ان کے ساتھ جو کیا نا، یعنی آپ سوچیں کوئی آپ کے ساتھ احسان کرنے کے لیے آتا ہے، آپ اس کا قتل کر دیتے آپ سے. اور پتہ ہے دل میں چھبنے والی بات کیا ہے، کہ حسین کی شہادت ہو گئی،
عباس کے ہاتھ کٹے، یہ جوان اکبر مارا گیا. چلیے ہم سمجھ سکتے کہ چلے جنگ میں نو بڈی از کنڈوننگ، اسے بتا رہے ہائپوتھیٹیکلی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا غلطی مجھے بتائیے. سکینہ کی کیا غلطی مجھے بتائیے. جناب سکینہ کے سلسلے میں دیکھیے ایک مظلومیت اس طرح ہے کہ ایک وقت جو ہے ایک ننھی سی بچی 3 سالہ 4 سالہ بچی پر ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو جو ہے وہ علی اکبر پہ بھی ہوئے اور اون محمد اور قاسم اور عباس اور حسین اور زینب پہ بھی ہوئے، لیکن they were adults، ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ایک 3 سالہ بچی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. دیکھیے بنی ہاشم کی ہیں لیکن منزلت امامت پر تو فائز نہیں ہے نا، امام محمد باقر تو نہیں ہے نا. اب یہ 3 سالہ بچی کے سامنے کچھ ایسی ایسی چیزیں پیش آ رہی، سمجھ نہیں پا رہی وہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ ناسمجھی اور نادانی کی وجہ سے جناب سکینہ کچھ ایسے سوال کر بیٹھتی ہے کہ خود امام معصوم معذور ہو جاتا ہے کہ جواب دے تو کیا دے. وہ امام کے جو کائنات کا علوم ان کے سامنے ہے، جب یہ چھوٹی بچی جب سوال کرتی ہے نا تو امام پریشان ہو جائے میں جواب کیا دوں. نہ کہ جواب نہیں آتا، مگر یہ بچی کو میں کیا جواب دوں. جب آخری الوداع کے لیے جب امام حسین آئے تھے، بس 1-2 جملے 1-2 واقعے بیان کرنے تھے، تو سکینہ کے سوال انسان کے جگر کو پارا کر دیتے ہیں. وہ آخری خداحافظی کے لیے جو آئے تھے نا رخصتی کے لیے، اور رخصتی کے بعد جب جا رہے تھے تو سکینہ جو ہے جانے نہیں دے رہی تھی. ایک مرتبہ امام حسین آئے، ایک مرتبہ سکینہ کو گلے سے لگایا. سکینہ کہہ رہے بابا مقتل میں نہ جائیے. تو بیٹا کیوں نہ جاؤں؟ تو پتہ نہیں، یہ سب کہتے اگر تیرا بابا مقتل میں گیا تو یتیمہ ہو جائے گی. بابا یتیمہ کسے کہتے؟ اب حسین کیسے بتائے یتیمہ کا مطلب کیا ہے؟ اب بتائیے مجھے کیسے بتائے. پھر یا تو وہ زندان کا واقعہ کہ جب امام سجاد کے ساتھ، آپ کو تو پتا ہے نا زندان میں چھت نہ تھی، ایک مرتبہ اوپر دیکھا شام کا وقت ہے، دیکھا پرندے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے. ایک مرتبہ پوچھ لیا امام سجاد سے، اے بھیا سجاد یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے اپنے اپنے گھروں تک جا رہے. کچھ دیر خاموش رہی، پھر وہ سوال، پھر امام سجاد پریشان، جواب دے تو کیا دے. کہتی بھیا سجاد یہ پرندے اپنے گھر جا سکتے ہیں، سکینہ مدینے نہیں جا سکتی. سکینہ کب مدینے جائے گی؟ آپ مجھے بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کے، سجاد کیا کہے سکینہ سے؟ کہے کہ آج تو ہم جو ہے آپ کو ساتھ لے کے مدینہ جائیں گے تو جھوٹ ہو جائے گا کہ اصل تصور نہیں ہے امامت سے. یا کہے کہ بیٹی تم جو ہے وہ مدینے نہ جاؤ گی، وہ کنارے میں جو چھوٹی کونا پڑا ہے نا وہاں تمہاری قبر بنے گی، ہم سب جائیں گے تم نہ جاؤ گی. کیا جواب دے امام؟ ارے وہ واقعہ تو ایک بالکل سنگین ہو چکا. کوفہ کا شہر ہے، کوفے کی گلیاں ہے، وہاں امام حسین کا کٹا سر نوک نیزہ پر بلند ہے. ارے بیویاں اپنے چہروں کو بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کا کٹا سر تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، مگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک مرتبہ پھوپھی اماں کا ہاتھ جھنجھوڑا. پھوپھی اماں ایک سوال ہے. اب سکینہ کیا سوال ہے؟ اب سکینہ زینب کی حالت دیکھیے، یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں شہزادی تھی، آج آ رہی ہے قیدی بن کر، مگر بچی نے سوال کرنا ہے. پوچھو بیٹا کیا ہے؟ کہتے اماں، پھوپھی اماں ایک بات بتا دیجئے. کہتے پوچھو بیٹا. کہتے پھوپھی اماں کیا قرآن کی تلاوت کوئی کام بد ہے، کوئی کار بد ہے؟ کہتے نہیں بیٹا، تلاوت قرآن تو بہت باعث ثواب ہے، بہت ہی اچھا کام ہے، مستحب کام ہے. تو پوچھتی ہے پھر پھوپھی اماں جب میرا بابا تلاوت قرآن کرتا ہے تو یہ لوگ پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ ارے زینب جواب کیا دے؟
ارے وہ انتہائی مرحلہ تک لے جانا چاہتا ہوں. آخری سوال اب سکینہ کسی سے نہیں کرتی, اپنے بابا سے کرتی ہے. زندان شام میں بابا کا کٹا سر آیا. ارے جیسے کٹا سر آیا بیبیاں کھڑی ہو گئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. ایک مرتبہ حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. اب سکینہ سوال کرتی ہے, جواب تو نہ آیا مگر موقع بھی نہ ملا جواب سننے کا. ہاتھوں میں بابا کے سر کو لیا. اے بابا کس نے تیرے گلے کو کاٹ دیا؟ اے بابا کس نے تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کر دیا؟ اے بابا کس نے مجھے یتیم بنا دیا؟ ارے حسین سے جواب تو نہ آیا. ارے سجاد کی آواز آئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں میری بہن چلی گئی. زندان شام کی